الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم حفظ و ناظرہ کی کلاس میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کلاس احادیث مبارکہ کے بارے میں ہے، تو پیارے بچوں میں بھی نیت کر لیتی ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جو حدیث مبارکہ سنیں گے پڑھیں گے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور دوسروں تک اس کو پھیلائیں گے بھی، ٹھیک ہے پیارے بچوں انشاءاللہ عز و جل۔ تو حدیث مبارکہ شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کی پروننسیشن، ٹھیک ہے، یعنی مخارج اس کے کیا ہیں پہلے وہ انشاءاللہ عز و جل جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمے کے ساتھ کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ کے لیے، ظاہر سے بات ہے عمل کرنے کے لیے اس کی وضاحت تو ہونی ضروری ہے، تو وضاحت کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کے بعد کہا جاتا ہے اس روئے زمین پر جو کتاب ہے وہ ہے بخاری مسلم، تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں گے سینکڑوں حدیث مبارکہ ہے، لیکن سب سے پہلے امام بخاری جو کہ مصنف ہے وہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کون سے لے کر آئے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، تو کیوں لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ تمام اعمال ایک جگہ، نیت ایک جگہ، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے، انٹینشن پہ ہوتا ہے، نیت پر ہوتا ہے پیارے بچوں۔ تو اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو کیا ہوگا پیارے بچوں انشاءاللہ عز و جل وہ ہمیں نیت کو ثواب پہلے مل جائے گا، عمل کریں نہ کریں وہ علیحدہ بات ہے کہ عمل کس وجہ سے آپ نے چھوڑا، بہرحال نیت اگر آپ اچھی کر لیتے ہیں تو آپ کو فوراً سے آن دا اسپوٹ آپ کو اس کا ثواب مل جاتا ہے اچھی نیت کرنے سے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو اس کی پروننسیشن چیک کر لیتے ہیں، آ جائیں سلائڈ پر بھی جیسے چل رہی ہے نا، تو آپ ایسا کریں میرے ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جائیے، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، نیات نہیں پڑھنا، اس کو نیات پڑھنا ہے کیونکہ اس کے یا تشدید کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، اور یہاں پر اعمال نہیں ہوگا، اعمال کیوں نہیں ہوگا کیونکہ حمزہ کے ساتھ عین کو ملانا اور اس طرح کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو یہ اس کی پروننسیشن کے بارے میں تھا، تو ایک بار اور دہرا لیجیے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کا ترجمہ یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں اگر آپ پہلے سے نیت کر لیتے ہیں کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑی بہت یعنی سیکنڈ کے حساب سے رک جائیے اور دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے ثواب کی نیت سے کام کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آن دا اسپوٹ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اور جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت سے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ اس کا ثواب علیحدہ ہمیں دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ڈبل ثواب کے حقدار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو امید کرتی ہوں، میں بھی انشاءاللہ عز و جل نیت کرتی ہوں کہ جب مجھے کوئی اچھا کام کرنا پڑے گا تو اچھا کام کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گی، اس کو سب سے پہلے میں نیت کر لوں گی تاکہ مجھے ویسے بھی ثواب مل جائے، اور پھر اس کے بعد وہ عمل کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز مجھے ویسے ہی پڑھنی ہے پیارے بچوں، اگر میں یہ کہتی ہوں کہ نا دل میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آج میں ظہر کی نماز پڑھوں گی اللہ کی رضا حاصل کرنے ثواب کی نیت سے، تو پھر وہ جو میں نے نیت کی نا پیارے بچوں تو مجھے ویسے ہی اس کا ثواب مل گیا اچھی نیت کا، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نماز پڑھوں گی ظہر کی تو obvious thing is that یہ بالکل کھلے و واضح الفاظ میں یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ثواب دے گا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ نیکسٹ حدیث مبارکہ ہمارے پاس ہے، پیارے بچوں ہمارے پاس دوسری حدیث مبارکہ ہے الطہور شطر الایمان۔ الطہور شطر الایمان کا مطلب کیا ہے کہ طہارت یعنی پاکیزگی کیا ہے، آدھا ایمان ہے، تو پہلے اس کی پروننسیشن دیکھ لیجئے، الطہور، یہ تا نہیں یہ طا ہے، ٹھیک ہے، الطہور شطر الایمان، اور یہ ہا ہے ہا نہیں ہے، تو ہم اس طرح پڑھیں گے الطہور، را کو بھی پر پڑھیں گے، طا بھی یہاں پر پر پڑھیں گے، اور ہا جو ہے تو اس کو سختی کے ساتھ حلوے والے ہا کی طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو الطہور شطر الایمان، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ
اس کی پروننسیشن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، الطہور، الطہور شطر الایمان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے معنی دیکھ لیں۔ طہارت نفس ایمان ہے، شطر کہتے ہیں پیارے بچے آدھے کو، اور الطہور کہتے ہیں طہارت یعنی پاکیزگی کو، ایمان یعنی ایمان جو آدھا ایمان کیا ہے؟ پاکیزگی ہے۔ اب یہاں پر پیارے بچوں پاکیزگی سے کیا مراد ہے کہ پاکیزگی اسے نفس ایمان بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مراد جسمانی پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے جس میں جسم اور لباس شامل ہوتے ہیں پیارے بچوں، اور پاکیزہ خوراک سے مراد یہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر حلال کیا، مثال کے طور پر گائے، ٹھیک ہے، بکرا بکری، اور حلال جانور میں کافی سارے جانور جیسے اونٹ بھی ہے، مینڈھا بھی ہے، تو یہ سارے پیارے بچوں کیا ہیں؟ حلال جانور ہیں۔ مچھلی ہے، تو جتنے بھی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیے یہ پاکیزہ خوراک کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پاکیزہ خوراک نہیں ہے جیسے کہ شراب نوشی، یہ کیا ہے؟ حرام ہے یہ۔ اسی طرح یعنی وہ جو سور ہوتا ہے اس کا کھانا، یہ مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں اختیار کرنا اور جو پاکیزہ نہیں ہیں، ناپاک چیزیں، ان سے دور رہنا، تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکیزہ لباس کو شامل اپنی زندگی میں کرنا، پاکیزہ کھانا پینا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اسی طرح پاکیزہ ماحول بھی اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا تو ہو گئے لیکن ہم کسی اور کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی کمیونٹی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، نان مسلم لوگ، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے محلے میں رہ رہے ہیں یا ان کی گیدرنگ ہم اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کا دوست مسلمان ہونا چاہیے نا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے پیارے بچوں کہ اگر کسی دوست کو پرکھنا ہے یا دیکھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لیا جائے، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں کس ماحول میں پنپ رہا ہوں، کس ماحول میں بڑا ہو رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میری گیدرنگ کے اللہ رسول کے نافرمانوں والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا شامل کیا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جسم کی پاکیزگی کو دیکھنا ہے، آپ کا لباس کیسا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی خوراک کیسی ہے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، پاکیزہ ماحول ہو، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کا شمار اس حدیث مبارکہ پر لاگو ہوتا ہے۔ جبکہ باطنی پاکیزگی میں پیارے بچوں انسان کے ذہن اور دل کا مکمل طور پر تمام تر باطنی آلودگیوں سے پاک ہونا، یہ بھی اگرچہ شامل ہے لیکن وہ ظاہری اور یہ کیا ہے؟ اندرونی ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا ہمیں سب سے پہلے اپنے جسم، اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام غذا ہمارے پیٹ کے اندر جا رہی ہو۔ تیسرا پیارے بچوں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہمارے ماحول کا پاکیزہ ہونا، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ابیوزنگ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، تو لان تان کرتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اور اپنے دوستوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے دوست کیا ہوں؟ غیر مسلم ہوں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح بس اتنی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہماری حدیث مبارکہ ہے پیارے بچوں، یہ حدیث مبارکہ ہے المسلم اخو المسلمی۔ یہ حدیث مبارکہ جتنی بھی یہ آپ کی حدیث سے مبارکہ احادیث جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جز میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں سے ایک حدیث جو میں حدیث پڑھ کے سنا رہی وہ ہے المسلم اخو المسلمی، مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلمی، ٹھیک ہے، المسلم اخو المسلمی، المسلم مسلمان، اخو کا مطلب ہے بھائی، المسلمی مسلمان کا، یعنی مسلمان کا بھائی، اس کے لیے بلڈ ریلیشن ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تو اس طرح ہم سب کیا ہوئے؟ بہن بھائی ہوئے۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اس کا مطلب پیارے بچوں یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ٹھیک ہے، اسے رسوا نہیں کریں اور اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، اسے حقیر نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ پیارے بچوں ہمیں مسلمان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، باہمی تعلقات اچھے ہوں،
پیارے بچوں، یہ جھوٹ یہ ایسی خرابی ہوتی ہے جو تمام تر معاشرتی خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے، اور ہر طرح کی دھوکے بازی اس کے سہارے لیے جاتے ہیں، ہر طرح کے دھوکے بازیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی اگر سے پہلی بار اس سے ملے ہوں تو اس کو دھوکہ نہیں دینا، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جیسے کہ کپڑا اگر ہم کپڑا وغیرہ بیچتے ہیں یا کوئی بھی دکان ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی خرابی ہے، عیب ہے، تو اس کو بتا دیا جائے مسلمان کو کہ پیارے بھائی اس کے اندر فلاں کیا ہے، عیب ہے، تو آپ نے لینا ہے تو لیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے اس کو بتا دیں، جھوٹ بول کر نہ تو کوئی سودا بیچیں، جھوٹ بول کر نہ تو کسی کا دل جیتیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی مسلمان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ حدیث مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ بھائی چارگی بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ اب کیسے کہ اسلامی معاشرے کے تمام افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ خون کا رشتہ اس کے اندر ضروری ہے، اگر باہر سے کوئی اگر آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے مسلمان ہے، تو اس کے ساتھ اب بھائی چارگی بھی دکھانی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اس کو حقیر بھی نہیں سمجھنا۔ حقیر کیسے سمجھیں گے پیارے بچوں؟ حقیر کا مطلب یہ کلاس میں دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں اور سامنے والا جو ہے یہ تو اچھا ہی نہیں پڑھتا، یا مجھ سے بہت کم تر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں اور یہ تو بھائی اچھا نہیں پڑھتا، یا اس کے گریڈ ہمیشہ بہت کم آتے ہیں، یہ مجھ سے کم تر ہے بس، یعنی کم تر سمجھنا خود سے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نہ کرے۔ یہی چیز کیا ہے، اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پر محبت پیدا ہوگی، اور جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر نہ تو کینہ ہوگا نہ جھوٹ ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اس طرح رواداری، ملن ساری کے ساتھ ملنا، اس کی خیر خواہی کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کے کلاس میٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کا کوئی کلاس میٹ ایسا ہے کہ وہ پیسے ہی نہیں لے کر آیا بریک کے لیے، اور بیچارہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں، اس کے ساتھ شیئرنگ کریں۔ ملنساری ہے نا یہ، تو ملنساری کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے اسے کہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں پیارے بھائی یا پیاری بہن، آج میں آپ کو کھلاتا ہوں یا کھلاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح محبت انشاءاللہ عز و جل مزید پیدا ہوگی، اور یہی مسلمانوں کا طور طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری جو ساری نسلیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہی ختم ہوتی ہیں پیارے بچوں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے تو خود قرآن کریم فرماتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ یہی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی، کس طرح نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ یعنی المسلم اخو المسلم سے پتہ چلا کہ کسی مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کے ساتھ ملنساری قائم رکھنی ہے پیارے بچوں، اور اگر کوئی مصیبت اس کے اوپر آ جاتی ہے تو مصیبت میں اس کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی کوشش کریں، اور میں بھی نیت کرتی ہوں نا یہاں پر، اور آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ٹیچر آپ کی کریں گے، انشاءاللہ عز و جل میں بھی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں بھی نیت کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت۔ تو پیارے بچوں، یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، ٹھیک ہے۔ فاصنع کو میں نے زیادہ ایگزیجریٹ کیا لیکن آپ کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اذا یہاں پر الف مدہ ہوگا نا، یہاں پر ایگزیجریٹ تو کرنا پڑے گا کیونکہ الف مدہ ہے۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، ما شئت میں کیا کریں گے ہم لوگ؟ جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے یہاں پر۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، اچھا فاصنع میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جھٹکا نہیں دینا، جھٹکا دیں گے تو کچھ اور کا اور بن جائے گا۔ تو عین کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے حروف حلقی کیا کرتے ہیں؟ حلق کے درمیان سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیجئے گا، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آ جائے گا۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت۔ تو پیارے بچوں، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ چلو میں پھر سے بتا دیتی ہوں۔ اذا لم تستحیی، جب لم تستحیی تمہیں کوئی حیا نہ ہو، فاصنع تو کرو وہ،
واشئتا جو تمہیں اچھا لگے، یہ جو تم چاہو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرتے پھرو۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث مبارکہ کی تشریح کہہ لیں یا مضمون کہہ لیں یا پھر اس کی مراد کیا ہے، کچھ نہ کچھ میں عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں یہ حیا کی اس حدیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے نتیجے میں انسان برائی اور غلطی کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ ارتکاب کا مطلب یعنی کرنے سے باز رہتا ہے، یعنی جب انسان برائی کرتا ہے اور تو غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے سے پہلے چونکہ اگر اس کے پاس حیا ہے تو وہ باز رہتے ہیں وہ غلطی کرنے سے، وہ برائی کرنے سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دماغ کسی نے آپ کو تھپڑ لگایا اور آپ کے فوراً دماغ میں کلک ہے اس کو گالی دینی ہے، یہ اس کو پھر اس کو تھپڑ لگانا ہے، تو اگر آپ کے پاس حیا ہے تو انشاءاللہ ایک تھپڑ مارنے سے پہلے یا پھر گالی دینے سے پہلے، تان اور تشنیع کرنے سے پہلے آپ باز آ جائیں گے، آپ رک جائیں گے۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اس کا مطلب یہ انڈیکیٹر یہ آپ کو کرے کہ آپ کے پاس حیا موجود ہے۔ تو جب آپ ان برائی کے کاموں سے بچ جائیں تو سمجھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر حیا کی توفیق رکھی ہے، حیا میرے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ اور اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان کو جرم کے ارتکاب پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، بالکل اسی طرح اگر آپ کے پاس کیا ختم ہو جائے، حیا ہی نہ رہے تو انسان جو کرتا پھرے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، انسانوں کو مسلمانوں کو دل بھی دکھا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور نہ جانے صغیرہ کبائر سب گناہ وہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نافرمانیاں کر رہا ہے، والدین کا دل بھی دکھا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کی تمام کیا ہیں، سمجھ جائیں کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے اندر سے حیا بالکل ختم ہو چکی ہے، چونکہ آپ کو شرمندگی کا احساس نہیں ہے۔ چونکہ ہمیں شرمندگی کا احساس نہیں رہتا تو یہ انڈیکیٹر ہے ہمارے پاس، یہ آلہ ہے، یہ پیمانہ ہے ہمارے پاس پیارے بچوں، یہ علامت ہے کہ اب ہمارے پاس حیا ہی باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ جب ہم بار بار کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی بھی جرم کو بار بار کرتے ہیں، والدین کو بار بار تنگ کرتے ہیں، تو یہ ہمیں بار بار وارن کرتا ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر حیا بالکل ختم ہو گئی ہے، والدین کی فرما برداری نہیں کر رہے، حیا ختم۔ اور مسلمان کا اصل سرمایہ حیا سے سٹارٹ ہوتا ہے، حیا سے شروع ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیں صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے سے منع کیا، اور کبیرہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ تو کریں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹے گناہ اگرچہ انسانی تقاضے کی بنا پر ہو جایا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے، والدین کی فرما برداری کرتی رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب والدین کی فرما برداری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دن پیارے بندے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، صرف ایک چیز سے بچیں گے تو انشاءاللہ حیا ہمارے اندر سلامت رہے گی، وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کن کن چیزوں میں ظاہر کرتی ہے پیارے بچوں؟ امی ابو کا کہنا نہ ماننا۔ امی ابو کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام کرو، اگر ہم کہتے ہیں نہیں اپنی منمانی کرنی ہے، ہٹ دھرمی کرنی ہے، ہمیں بس وہ ضد آ جاتی ہے نا، بس وہ ضد اپنانی ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ اگر ضد کریں گے پیارے بچوں، گندے جو انسان ہوتے ہیں، گندے بچے ہوتے ہیں وہ بن جائیں گے۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، اچھے بچے بننا ہے۔ تو اچھا بچہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ امی ابو کا کہنا ماننا ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ فلاں چیز کھائیں تو ہمیں فلاں چیز ہی کھانی ہے، گھر میں اگر دال بنی تو دال ہی کھانی ہے، چکن بنی ہے تو چکن ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سے نفس پر گرا گزرے گی کہ مجھے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں، ضد نہیں کرنی، انشاءاللہ آج کوشش کریں گے تو اگلی دفعہ کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے آسان ترین بن جائے گا۔ وہ ہے قرآن کریم میں ان مع العسر یسرا، ہر امر جو عمل یعنی کام جو بھی سٹارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اگرچہ اس میں تھوڑی بہت دشواری بہت ہوتی ہے لیکن آگے جا کر وہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو جنت بھی تو لینی ہے نا پیارے بچوں، کس کس کو لینی ہے؟ ہم سب کو لینی ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی لینی ہے، آپ نے بھی لینی ہے۔ تو انشاءاللہ امی ابو کا سب سے پہلے پریفر کسے کرنا ہے، ترجیح کسے دینی ہے اپنے گھر میں؟ امی ابو کو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بہن بھائی ہیں تو بڑے بہن بھائی کو کہنا ماننا ہے، امی ابو گھر پہ نہیں ہوتے تو جو آپ کو بڑے بہن بھائی آرڈر دیں، حکم دیں یا آپ سے عرض کریں، جو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیار سے اگر آپ کو بلائیں تو آپ نے ان کا حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے، ان کو رد نہیں کرنا، ان کا ایسے نہیں کہنا ٹالتے رہیں، اور پھر ظاہر سی باتیں پھر وہ آپ پر غصہ اتار دیں، جلال آ جاتا ہے نا بندے کو۔
تو پیارے بچوں ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتی ہوں میں بھی ضد کرتی ہوں تو انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ نیت کر رہی ہوں کہ میں اپنے والدین کا، امی ابو کا، اور اپنے بڑے بہن بھائی کا اور چھوٹے بہن بھائی کا ادب کروں گی اور ان کا کہنا مانوں گی، بڑے بہن بھائی کا کہنا مانوں گی اور امی ابو کا بھی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔